نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہمزہ بھی مکی سورہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے جو مراحل ہے اس سے قریب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی جو قریش کے جو مغرور جو لوگ ہیں، متکبر لوگ ہیں اور مالدار لوگ ہیں اور تانے دینے والے، عیب لگانے والے اور مذاق اور تضحیک کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان کے حوالے سے باقی مسلمانوں کو مخاطب ہے، باقی انسانوں کو مخاطب ہے کہ یہ جو ہے مسائل یہ برائیاں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی اور بربادی، ویل تباہی ہے، بربادی ہے، لکل ہر ایک، ہمزہ عیب لگانے والا، اشارے کرنے والا، تضحیک کے لیے عیب لگانا، اشارے کرنا، لمزہ اور تانے دینے والا، لمزہ تانے دینے والا اور عیب لگانے والا۔ یہ دو برائیاں ہیں جو عام طور پر معاشرے میں دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے، تضحیک اڑانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ویل اور تباہی اور بربادی کی وعید سنائی ہے کہ یہ انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں۔ کسی دوسرے کا بھی مذاق اڑانا، تضحیک اڑانا اور اس کا یعنی اس طرح کا معاملہ کرنا جس سے وہ رسوا ہو جائے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور یہ شخص وہ ہے، فرمایا کہ الذی جو کہ جمع مالم جس نے مال کو جمع کیا، وعددا اور گن گن کر رکھا۔ مال کو جمع کرنا کسی پازیٹیو مقصد کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو آگے جو صفت لگائی ہے وعددا، گن گن کر رکھنا، یعنی کنجوسی۔ یہ مقصد ہے مال کو برائے مال جمع کرنا، یعنی مال برائے مال کوئی مقصد نہیں ہے، مال کسی مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اللہ نے کسی مقصد کے لیے دیا ہے۔ مال کو برائے مال کمانا اور جمع کرتے رہنا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ الذی جمع، جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور مال کو بس مال کمانے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے، یحسب، وہ یہ گمان کرتا ہے، ان مالہ، کہ اس کا مال، اخلدا۔ اب اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ یا تو اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یا دوسرا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی بخش دے گا۔ دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، یعنی وہ شخص جو مال کماتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، گویا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی بخش دے گا۔ کلا، اس پہ آیا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ جب بھی کلا یا لا آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے جس کی اللہ نفی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال جو اس کو ہمیشہ کی زندگی بخش دے گا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ دھکیلا جائے گا اور وہ پھینکا جائے گا حطمہ کے اندر۔ حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہے چورا چورا کر دینے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، یعنی یہ جہنم کی ایک صفت ہے، یعنی وہ ایسی جہنم میں ایسی آگ ہے جو انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ اور لَيُنبَذَنَّ پھینکنے کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے، لیکن عام پھینکنا نہیں ہے، حقارت کے ساتھ پھینکنا، یعنی کسی چیز کو انتہائی نکما سمجھ کے پھینک دینا، بیکار سمجھ کے پھینک دینا۔ تو جہنمی گویا نکما اور ناکارہ اور بیکار سمجھ کر جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے، اور وہ جہنم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، تو تم کیا جانتے حطمہ کیا ہے؟ یہ تعجب کا اسلوب ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو، غور کرو، فکر کرو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس پہ غور کرو کہ حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی، یعنی آگ کے ساتھ، آگ تو بذات خود ہی بڑی خطرناک چیز ہے، پھر اللہ کی آگ تو اس کو اور خطرناک بنا دیتا ہے۔ تو یہ آگ ہے اللہ کی موقدہ، بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ انسانوں کے سینوں تک، دلوں تک پہنچ جائے گی۔
یعنی آگ جو ہے بذات خود دل تک پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے ہی انسان کو ختم کر دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کی صفت جو ہوگی یہ قطرہ قطرہ کر کے انسان کو ختم کرے، یعنی تاکہ اس کی تکلیف کے اندر اور اضافہ ہوتا جائے اور اضافہ ہوتا جائے، یعنی انسان کے جسم سے ہوتے ہوتے اس کے دل تک پہنچے گی اور پھر اس کو جھٹکا دے گی، پھر ختم کرے گی، پھر اللہ زندہ کرے گا، پھر وہی تکلیف کا دوبارہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آگ کی صفت کیا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسانوں کے سینوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، اور اس آگ کے اندر یہ موندے پڑے ہوں گے، الٹے پڑے ہوں گے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر۔ اب یہ اس کے بھی دو ترجمے کیے گئے ہیں، گویا کہ یہ آگ کے ستون ہیں جن کے اندر باندھے گئے ہیں، اور یا وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح ستونوں کے اندر ہوں گے اور ان کے ارد گرد آگ جو ہے لپٹی ہوگی، یعنی یا تو ستون اس سے مراد ہے جس کے ساتھ لوگوں کو باندھا گیا ہوگا، اور یا پھر ستون ہی آگ کے ستون ہوں گے جس کے ساتھ باندھ کر ان کو تکلیف دی جائے گی۔ اس کا رواں ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ہر بربادی ہے، تباہی ہے ہر عیب لگانے والے کے لیے، ہر مذاق اڑانے والے کے لیے، اور وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے پھر گن گن کر رکھتا ہے، گویا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ جو ہے عنقریب اس طرح کی صفتوں والا، اس طرح کی یعنی رکھنے والا جو خوبیاں، جو بندہ جو ہے اس کو عنقریب جو ہے جھونک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ اور تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو انسانوں کے دلوں تک پہنچ کر رہے گی، اور یہ اس کے اندر پھر موندے الٹے پڑے ہوئے ہوں گے، اور گویا کہ کسی ستون کے ساتھ، آگ کے ستون کے ساتھ جس طرح باندھ دیا جائے، یہ اس طرح اس کے اندر باندھ دی جائے گی۔ تو یہ اصل میں تو اہل قریش کو مخاطب ہے یہ سورہ، جو قریش کے بڑے بڑے اس زمانے کے جگادری تھے، بڑے بڑے جو مالدار تھے، جو کنجوس بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر بھی پیش تھے، براہ راست مخاطب تو وہ ہیں، لیکن اس طرح کی صفتیں یا اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے جو خصائل جو کہیں بھی پیش آ جائے، کسی انسان کے اندر بھی ہوں، تو بہرحال وہ اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ پیش آئے گا۔ تین بڑی برائیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، ایک دوسروں پر عیب لگانا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اور دوسروں کو تانے دینا، لوگوں کے نام رکھنا، لوگوں کے مذاق اڑانا اور لوگوں کی غیبت کرنا، اس سے سارے معاملات ہمزہ اور لمزہ میں شامل ہیں، یعنی اس کے بہت سارے ترجمے ہیں، ہمزہ اور لمزہ کے، تانے دینا بھی، مذاق اڑانا بھی، عیب لگانا بھی، اور اشارے کرنا بھی۔ ایک تو نا زبان سے تکلیف پہنچانا، ایک ہوتا ہے اشارہ کر کے تکلیف پہنچانا، یہ ساری چیزیں ہمزہ اور لمزہ میں شامل ہیں۔ دو یہ برائیاں، اور تیسرا برائی کنجوسی اور مال کو جمع کر کے رکھنا۔ مال ان اٹ سیلف جو ہے جمع کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن کسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے، صرف مال کو برائے مال ہی جمع کرنا ہے، تو پھر اس پر بڑی زبردست وعید ہے کہ مال یعنی دنیا ایک کھیتی ہے، دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر اس مال کو آخرت کی کھیتی کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ پھر الٹا نقصان کا باعث بن جائے گا۔ تو مال ایک اچھی چیز ہے، اگر اس سے اچھا فائدہ لیا جائے، آخرت کی کھیتی کمائی جائے اور خرچ کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا کہ جی مرنے کو دل نہیں کرتا، مجھے موت سے بڑی نفرت ہے، بڑی وحشت ہوتی ہے، دل نہیں کرتا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرو، چونکہ تمہیں مال سے محبت ہے، تو جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں جانے کو دل کرے گا، جہاں مال ہوگا وہیں جانے کو دل کرے گا۔ تو مال کی محبت کا دل سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ مال ضروری ہے لیکن مال کی محبت کا دل سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کشتی پانی کے اندر چلتی ہے، لیکن پانی کے کشتی کے اندر آنا خطرناک ہے، یعنی کشتی چلے گی پانی کے اندر ہی۔ اب دنیا میں چلنے کے لیے مال ضروری ہے، لیکن مال کا دل کے اندر آنا خطرناک ہے، یعنی دل کے اندر مال نہ آنے پائے، نیچے رہے، اس کے اوپر انسان چلتا رہے، پھر ٹھیک ہے۔ دنیا جس کو ہم کہتے ہیں دنیا کے دل کے اندر آنا، دنیا کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یہ اس کے لیے دنیا ہے۔ اگر کسی شخص کو 1 کروڑ 1 ارب 1 خرب بھی اللہ سے غافل نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے دنیا نہیں ہے، اور اگر کسی کو 1 روپیہ بھی اللہ سے غافل کر دیتا تو وہ 1 روپیہ بھی اس کے لیے دنیا ہے، تو وہ 1 روپیہ بھی اس کے لیے مردار ہے۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ تھے جو تجارت کیا کرتے تھے، تو کسی نے آ کے بتایا کہ جی آپ کا مال جہاز آیا تھا تجارت کے مال کا، وہ آیا تو وہ ڈوب گیا، بچ نہیں سکا، ڈوب گیا۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر۔
پھر تھوڑی دیر بعد کسی اور نے آ کے خبر دی کہ نہیں وہ جی خبر غلط تھی، وہ خبر غلط تھی، آپ کا جہاز نہیں تھا، کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز بچ گیا ہے۔ تو جی الحمدللہ۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ان کا جی آپ نے دونوں دفعہ الحمدللہ کہا، کوئی آپ کے چہرے پہ کوئی تاثرات واضح ہوئے؟ ان کا جی الحمدللہ نہ میں نے جہاز کے ڈوبنے پہ کہا تھا نہ بچنے پہ کہا، کس پہ کہا تھا؟ ان کا جب مجھے انہوں نے آگے خبر دی کہ تمہارا جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کی حالت پہ غور کیا کہ میرے دل پہ کوئی اثر تو نہیں ہوا، تو اللہ کا شکر ہے میرے دل پہ کوئی اثر ہوا، تو اس پہ میں نے الحمدللہ کہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا دل اس سے متاثر نہیں ہوا، کوئی بات نہیں اللہ اور دے دے گا، کوئی آنے جانے چیز ہے مال۔ اور جب تم نے بتایا کہ بچ گیا تو پھر میں نے اپنے دل پہ غور کیا کہ خوشی تو نہیں ہوئی کوئی ایسی کہ بڑا مال مل گیا، بڑی خوشی ہوئی، تو میں نے دیکھا کوئی خوشی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں الحمدللہ، کوئی بات نہیں، تو اس پہ میں نے کہا الحمدللہ میرا دل پھر نارمل حالت ہے۔ تو یہ ہے مال جو ہے نا، مال کہتے ہیں کہ مال بڑی بری چیز ہے، مال بڑی اچھی چیز ہے، لیکن مال کا دل کے اندر آنا بڑی بری چیز ہے۔ جب مال دنیا اس وقت بنتا ہے جب انسان جو ہے گناہوں کے اندر اس مال کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اس مال کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے، تو ہر وہ شخص جو مال یعنی جس کا مال جو ہے اس کو اللہ سے غافل کر دے، وہ مال اس کے لیے مردار ہے، وہ مال اس کے لیے دنیا ہے۔ اور اگر اس کو غافل نہیں کرتا، دیکھیں اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مثال بھی ہے کہ ان کا مال تجارت آتا تھا، اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا کہ مدینے کی زمین تھر تھرا اٹھتی تھی، یعنی اتنی ہزاروں اونٹ ہوتے تھے۔ لیکن اب دیکھیں اندازہ کیجئے کہ وہ ہوتا کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک تجارت کا قافلہ آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آیا ہو، یعنی اونٹوں کے چلنے سے ہزاروں اونٹ چل رہے تھے، تو مدینے کی زمین تھر تھرا رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ عبد الرحمن تیری کیا شان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن تم ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو۔ ان کا واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے لیے فرمایا کہ ہاں عبد الرحمن تیرے لیے فرمایا، کھڑے کھڑے وہ ہزاروں اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا کہ حضور کے اس فرمان کے صدقے میں سارے اونٹ خرچ کرتا۔ اتنی خوشی ہوئی کہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا۔ یہ ہوتا ہے مال کی حیثیت کوئی نہیں، یعنی مال کو آخرت کمانے کے لیے خرچ کیا جائے، اور اگر آخرت کمانے کے لیے وہ مال خرچ انسان نہیں کرتا تو پھر وہ وبال ہے، پھر وہ تو انتہائی وبال ہے، یعنی وہ پھر 1 روپیہ بھی وبال ہے، وہ بھی اس کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ یہ ایک تو دو جو ہمزہ لمزہ یہ برائیاں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عیب لگانا، تانے لگانا، دوسروں کا مذاق اڑانا، تصحیح کرنا، اور دوسروں کو ایون اشارے کرنا بھی۔ اور تیسری چیز مال کی برائی ہے مال کو جمع کرنا اور مال کی محبت کا دل کے اندر آنا۔ یعنی مال کمانا برا نہیں ہے پازیٹیو ذرائع سے، حلال ذرائع سے، لیکن مال کی محبت کا دل کے اندر آنا اور دینی تقاضوں پہ اور آخرت کے لیے خرچ نہ کرنا، یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور اس کا انجام ان تینوں برائیوں کا انجام جو ہے اللہ نے فرمایا کہ حطمہ ہے، اور حطمہ جہنم کی وادی کا نام ہے جو انسان کو توڑ کر چورا چورا کر کے رکھ دے گی۔ اللہ پاک نے اس کی پناہ نصیب فرمائے۔